السلام علیکم ناظرین، میانمار کے مرکزی شہر یانگون میں اس وقت فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج کے لیے سینکڑوں افراد سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ فوجی امر ناکام ناکام، جمہوریت کی جیت جیسے نعرے ہواؤں میں گونج رہے ہیں۔ انہوں نے منتخب شدہ لیڈر آنگ سان سوچی اور اس کے ساتھیوں کی فوج کی حراست سے رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، بولڈ نیوز 42 کی آج کی اس ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ میانمار میں فوجی بغاوت کیوں اور کیسے ہوئی، اس کے محرکات کیا ہیں، میانمار عوام اور دنیا کا اس کے بارے میں کیا تاثرات ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور ساتھ ہی گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، اس کے باوجود کہ فوج نے احتجاج روکنے کے لیے سوشل میڈیا پر کڑی پابندی بھی عائد کی، لیکن میانماری عوام فوجی بغاوت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ رپورٹس کے مطابق پورے ملک میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے تاکہ عوام موجودہ صورتحال سے بے خبر رہیں اور استحکام بنا رہے۔ ناظرین، میانمار میں فوجی بغاوت اس وقت سامنے آئی جب پارلیمنٹ کے ایک نئے اجلاس کا انعقاد ہونے جا رہا تھا۔ نومبر 2020 کے انتخابات میں نیشنل لیگ آف ڈیموکریسی نے بھاری اکثریت سے انتخابات میں کامیابی حاصل کی، لیکن فوج کا دعویٰ تھا کہ انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے۔ تاہم ملک کے انتخابی کمیشن نے کہا کہ ان الزامات کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ فوج نے 1 سال تک کے لیے ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے کمانڈر ان چیف نے ملک کا انتظام سنبھال لیا ہے۔ عالمی طاقتوں خاص طور پر امریکہ نے میانمار فوج کے اس اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ جمعرات کو امریکی صدر جو بائیڈن نے فوج کو اقتدار سے فوری علیحدگی اور گرفتار حکام اور ایکٹیوسٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ نے میانمار پر شدید پابندیاں عائد کرنے کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ تاہم اطلاعات کے مطابق فوج مزید مستحکم اور مضبوط ہونے کے لیے نئی وزارتوں کی تقرری کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے میانمار کے فوجی حکام کو سوچی اور دیگر کو فوری رہا کرنے کا کہا ہے۔ ناظرین، میانمار جنوبی مشرقی ایشیا میں 5 کروڑ 40 لاکھ افراد کا ایک ملک ہے، جس میں بنگلہ دیش، بھارت، چین، تھائی لینڈ اور لاؤس کے ساتھ سرحدوں کا اشتراک ہے۔ 1962 سے 2011 تک فوجی حکومت غیر قانونی طور پر اقتدار پر قابض رہی، جس کی بین الاقوامی برادری نے شدید مخالفت کی اور میانمار کو سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آنگ سان سوچی نے کئی سال تک جمہوری اصلاحات کے لیے مہم چلائی اور 2010 میں فوج نے اقتدار عوامی نمائندوں کو منتقل کرنا شروع کیا۔ اگرچہ فوج اب بھی کافی اثر و رسوخ برقرار رکھے ہوئی ہے، لیکن 2015 میں آزاد انتخابات کے بعد ایم ایس سوچی کی حکومت کی قیادت میں اقتدار میں آ گیا۔ لیکن 2 سال بعد روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ایک بدترین فوجی کارروائی نے سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کو بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ ایم ایس سوچی اور بین الاقوامی برادری کے درمیان اس وقت دراڑیں پڑ گئیں جب سوچی نے کارروائی کی مذمت کرنے یا نسلی صفائی قرار دینے سے انکار کر دیا۔ تاہم وہ میانمار میں مقبول رہیں اور اس کی پارٹی نے نومبر 2020 کے انتخابات میں ایک دفعہ پھر بھاری اکثریت سے جیت حاصل کر لی، لیکن فوج ایک بار پھر سے میانمار پر قابض ہو چکی ہے۔ برمی عوام نے 1 فروری کی فوجی بغاوت کو فیس بک پر بروقت دیکھا تو فیس بک معلومات اور خبروں کا بنیادی ذریعہ بن گئی، لیکن 3 دن بعد بظاہر افراتفری سے بچنے کے لیے فوجی انتظامیہ نے فیس بک پر پابندی عائد کر دی۔ پابندی کے بعد ہزاروں صارفین ٹویٹر اور انسٹاگرام پر فعال ہو گئے اور انہوں نے ان پلیٹ فارمز کو آمریت کی مخالفت کے لیے استعمال کیا، لیکن بعد میں ان پلیٹ فارمز تک رسائی کو بھی پابندی کی نظر کر دیا گیا۔
اس بغاوت کے رہنماؤں سے کوئی سرکاری طور پر بیان سامنے نہیں ہے، لیکن میڈیا کے مطابق ایک غیر مصدقہ سرکاری دستاویز میں کہا گیا ہے کہ عوام میں غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے 2 سوشل میڈیا سائٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ٹویٹر کے لیے ایک ترجمان نے کہا کہ اس اقدام نے عوامی گفتگو اور لوگوں کے حقوق کو سلب کر لیا ہے۔ فیس بک، جو انسٹاگرام کا مالک ہے، نے میانمار کے حکام پر کنیکٹیویٹی کو بحال کرنے پر زور دیا ہے تاکہ عوام خاندان اور دوستوں کے ساتھ بات چیت اور اہم معلومات تک رسائی حاصل کر سکیں۔ میانمار، جو برما کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، بغاوت کے بعد پرسکون رہا، لیکن ملک کے مختلف حصوں میں مظاہرین کی ایک بڑی تعداد نے کچھ شہروں میں عوام نے گھروں سے رات کے مظاہروں کا انعقاد کیا، جس میں برتن پیٹنے، پین بجانے اور مختلف انقلابی گانے گانے کا اہتمام کیا گیا۔ ینگون میں جمعے کے مظاہروں میں سینکڑوں اساتذہ اور طلباء نے 3 انگلیوں کا سلام پیش کیا۔ یہ ایک علامت ہے جس کے ذریعے خطے کے عوام آمریت کے خلاف اپنی مخالفت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔